ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین الذی بعثہ رحمة للعالمین، سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ عزیزان گرامی قدر، برادران عزیز، ابتدائے گفتگو میں دو گزارشات، ایک گزارش آپ حضرات سے متعلق ہے جو میرے سامنے ہے، اور ایک گزارش ان مستورات سے ہے کہ جو پس پردہ ہے۔ ایک بادشاہ نے، بہرحال اشارہ سمجھیے گا، ایک بادشاہ نے اپنے کسی سپاہی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ آج تم مجھے کوئی عجیب و غریب بات سناؤ۔ توجہ ہے، کوئی عجیب و غریب بات سناؤ۔ سپاہی سوال سن کے خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے پھر سوال دہرایا، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کوئی عجیب و غریب بات سناؤ جس کو دیکھ کے یا سن کے تمہیں تعجب ہوا۔ پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پھر سوال دہرایا گیا۔ اب سپاہی گویا ہوا، اور گویا ہونے کے بعد کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آج میں نے 4 عورتوں کو ایک جگہ اکٹھا بیٹھے ہوئے دیکھا، لیکن 4 کی 4 خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ سلامات پڑھیے محمد۔ لہذا اس کو سنانے کا مقصد اس لیے بھی ہے چونکہ یہاں تلاوت قرآن جاری تھی اور وہاں دوسری مجلس بھی ماشاءاللہ شروع ہو چکی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد۔ دوسری گزارش، چونکہ میں نے وعدہ کیا کہ میں آپ سے بھی کہوں گا تاکہ اگر بری لگے تو دونوں طرف لگے، خالی ایک ہی طرف نہ لگے۔ ہاں، چونکہ پروگرام رکھ لینا کمال نہیں ہے، رکھنا کمال نہیں ہے۔ پروگرام کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب آپ آئیں۔ رکھنے کو تو ایک آدمی نے پروگرام بنا لیا، خالی 2-4 لوگ آ جائیں گے، مجلس ہو جائے گی۔ نہیں، ہم خالی کہہ کے اور مصائب پڑھ کے اور مصائب سن کے آنسو تو بہا لیتے ہیں، ماتم تو کر لیتے ہیں، گریہ تو کر لیتے ہیں کہ حضرت زہرا مظلومہ ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ کیوں ہے مظلومہ؟ بہرحال ٹھیک ہے، اس روایت کو زیادہ ترجیح نہیں دی جاتی، لیکن روایت تو ہے نا، شہادت کی تاریخ تو ہے نا۔ تو اس سے بڑی مظلومیت کی دلیل اور کیا ہوگی
کہ ان کے نام کی مجلس رکھی جائے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں۔ اور پھر کمال کی بات تو یہ ہے کہ 8:30 بجے کا ٹائم ہو اور پبلک 9 بجے اپنے گھر سے نکلنا شروع کرے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ بہرحال جس آیت کو عنوان کلام قرار دیا، آیت نہایت ہی معروف و مشہور ہے، اور اس قدر مشہور ہے، اتنی زیادہ مشہور ہے کہ اس قوم کا بچہ بچہ بھی جانتا ہے کہ جہاں تطہیرہ آ جائے وہاں صلوات پڑھی جاتی ہے۔ چونکہ آیت کا نام ہی آیا ہے تطہیر ہے۔ ترجمہ سب حضرات جانتے ہی ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ، چونکہ ہمارے خیال سے کوئی بدبخت ہی شیعہ ہوگا کہ جو کم از کم ایک ہفتے میں تو اس آیت کی تلاوت کرتا ہی ہوگا۔ پورے قرآن کی چاہے تلاوت نہ کرے کسی دوسری آیات کی، لیکن اس آیت کی ضرور تلاوت کرتا ہوگا۔ کرتا نہیں ہوگا تو سنتا ضرور ہوگا، اگر شیعہ ہے، اگر شیعہ ہے، خالی نام کا نہیں، چونکہ ہم نام کے زیادہ ہیں، کام کے کم ہیں، لہٰذا اگر پڑھتا نہیں ہوگا تو سنتا ضرور ہوگا، چونکہ حکم ہے کہ ہر شب جمعہ حدیث قصہ کی تلاوت ہونا چاہیے، حدیث قصہ پڑھنا چاہیے۔ لہٰذا یا تو خود پڑھتا ہے انسان، اور اگر پڑھتا نہیں ہے تو پھر سنتا ہے۔ لیکن اگر دونوں حال سے خالی ہے، نہ پڑھتا ہے اور نہ سننا پسند کرتا ہے، تو پھر ایسے شیعہ پر ویل ہے، افسوس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی ہے تو اس حدیث میں، اس دعا میں، حدیث قصہ بظاہر حدیث ہے لیکن ایک دعا ہے، اور اسی دعا میں یہ آیت بھی موجود ہے جس کی کم از کم شب جمعہ تو تلاوت ہوتی ہی ہے۔ لہٰذا میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں یہ بات، چونکہ مجھے گفتگو تھوڑی سی حدیث قصہ سے متعلق کرنا ہے، اور کاش وقت ہوتا، یعنی کبھی ایسا موقع ہو کہ 4-5 پروگرام مسلسل ہو، لگاتار ہو، تو پھر اس میں شرح حدیث قصہ بیان کی جائے۔ کیونکہ حدیث قصہ کا پڑھ لینا آسان ہے اور اس سے بھی آسان سن لینا ہے، لیکن حدیث قصہ میں وہ اخلاقی اور اجتماعی اور اہل بیت کے فضائل کے وہ دریا بہائے ہیں رسول اسلام نے، کہ واقعاً اگر انسان سن لے اور صحیح طریقے سے پڑھ کے سوچ سمجھ کے پڑھے تو واقعاً پھر پڑھنے کا ایک لطف الگ ہی آئے۔ اگر ایک ایک لفظ، جملہ نہیں، لفظ، ایک ایک لفظ پر پوری پوری مجلس ہو سکتی ہے اگر صحیح طریقے سے پڑھا جائے۔ لیکن بس عادت ہماری ہے کہ بس پڑھنا ہے، خالی سننا ہے، ایسے تیسے بس خالی ایک دن پڑھ لیں گے کافی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث قصہ وہ دعا ہے کہ جس میں اللہ خود وعدہ کر رہا، بس یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ حدیث قصہ وہ دعا ہے کہ جس میں اللہ خود وعدہ کر رہا ہے کہ جو انسان اس دعا میں، بالکل حدیث سے باہر نہیں جاؤں گا، اگر عربی پڑھوں تو پھر وقت نکل جائے گا، اللہ خود اسی حدیث میں وعدہ کر رہا ہے اور اسی دعا میں وعدہ کر رہا ہے کہ ہمارے چند شیعہ جو اس حدیث میں آ کے، اس دعا میں آ کے بیٹھ جائیں تو اللہ ان کی مغفرت بھی فرماتا ہے، ان کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ نہیں، آپ نے توجہ کہاں فرمائی؟ واہ واہ سبحان اللہ تو کہہ دیا، لیکن جو لفظ میں نے ادا کیا ہے، جو آ کے بیٹھ جائیں، سوچئے اللہ خالی بیٹھنے پر اتنا ثواب دے رہا ہے، اگر کوئی پڑھے گا، تلاوت کرے گا اور پھر سنے گا تلاوت کو تو کتنا زیادہ ثواب ہوگا خالی بیٹھنے پر۔ جمع من شیعتنا، یہی لفظ ہے نا حدیث میں، جمع من شیعتنا و محبینا، اگر ہمارے چند شیعہ، ہمارے چند محب آ کے خالی اس مجمع میں بیٹھ جائیں جہاں حدیث قصہ کی تلاوت ہو رہی ہو،
اللہ انہیں مغفرت بھی فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لیکن جب بات حدیث قصہ کی آتی ہے تو اہل تشیع پر سب سے پہلا جو عقیدے پر حملہ ہوتا ہے وہ یہ کہ حدیث قصہ کی سند معتبر نہیں ہے۔ حدیث قصہ روایت کس سے ہے؟ یا جناب جابر سے ہے، یا کس سے ہے، یا خود سیدہ سے ہے؟ بھائی دو ہی تو راوی ہے نا، یا خود سیدہ ہیں یا خود جناب جابر ہیں، یا اس سے آگے جو سلسلہ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ معتبر نہیں ہے۔ کہا پھر کیا کریں؟ کہ حدیث قصہ کو چھوڑ کے شب جمعہ دعائے کمیل کی تلاوت کرو۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں مذہب تشیع میں حدیث قصہ بھی اپنی جگہ معتبر ہے، دعائے کمیل بھی اپنی جگہ معتبر ہے۔ اچھا کیا گارنٹی ہے کہ دعائے کمیل کی سند معتبر ہو؟ اگر حدیث قصہ کی معتبر نہیں ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ دعائے کمیل کی سند معتبر ہو؟ لیکن ہم دونوں کو مانتے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول نے ہمیں طریقہ یہی بتلایا ہے، کبھی ایک پر سوار نہ ہونا۔ ہاں، اللہ کے رسول نے ہمیں نجات کا اور ہدایت کا سلیقہ یہی سکھلایا کہ ہمیشہ جب بھی ماننا دو کو ماننا۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ قرآن کو بھی ماننا، علی کو بھی ماننا، قرآن کو بھی ماننا، اہل بیت کو بھی ماننا۔ لہذا ہم اسی عدد کو مانتے ہوئے دونوں پر عمل کرتے ہیں۔ دعائے کمیل بھی پڑھی جاتی ہے اور حدیث قصہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ پڑھی تو دونوں جاتی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق بھی تو بتاتا چلوں نا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ بس دونوں میں مختصر سا فرق یہ، توجہ عزیزوں، دونوں میں مختصر سا فرق یہ ہے کہ حدیث قصہ میں اللہ نے پہچانوایا ہے کہ اہل بیت کون ہے، دعائے کمیل میں علی نے بتلایا ہے کہ اللہ کون ہے۔ ایک فرق۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے، اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے دعائے کمیل کا تو آپ کو ملے گا اس میں جملوں میں، جب آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں تو اس میں جملات ملتے ہیں اس طریقے کے، پروردگار میرے رزق میں وسعت فرما، میرے گناہوں کی مغفرت فرما، میرے اوپر اپنی نعمتوں کا نزول فرما۔ یعنی انسان منتیں کر رہا ہے، سماجتیں کر رہا ہے، پروردگار کے حضور گڑ گڑا رہا ہے، گریا کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، پروردگار نعمتوں کا نزول فرما، گناہوں کی مغفرت فرما، یہ دے دے وہ دے دے، یہ دعائے کمیل ہے۔ لیکن حدیث قصہ میں اللہ خود کہتا ہے جو یہاں آ کے بیٹھ گیا وہ مغفرت بھی لے گیا، برکتیں بھی لے گیا۔ صلوات محمد علیہ۔ لیکن ہاں، اس جملے سے غلط استفادہ نہ کیجئے گا کہ حدیث قصہ نہیں، دونوں کا ثواب اپنی اپنی جگہ پر ہے اور دونوں معتبر ہیں۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے حدیث؟ پڑھیے۔ ہاں، چونکہ مجلس تو ہوتی رہتی ہے لیکن کبھی اس انداز سے ہونی چاہیے۔ کہاں سے ہوتی ہے؟ ہاں، عن جابر بن عبداللہ الانصاری، پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے، اور پھر جا کے ایک جملہ آتا ہے کہ ایک دن رسول اسلام، یا اگر سیدہ والی روایت پڑھیں کہ ایک دن میرے بابا میرے گھر تشریف لائے، آنے کے بعد کیا فرمایا؟ انی اجد فی بدنی ضعفا۔ ہاں، میں نے کہا کہ پورا ایک ایک لفظ جو ہے وہ قیمتی ہے۔ انی اجد فی بدنی ضعفا، بیٹی میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ کمزوری اگر محسوس ہوتی ہے تو انسان جاتا کہاں ہے؟ ہاں، ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس، حکیم کے پاس۔ لیکن رسول اپنے بدن کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے آ رہے ہیں سیدہ کے دروازے پر۔ سوچو، جس کے دروازے سے رسالت کی کمزوری دور ہوتی ہو، رسالت کی کمزوری دور ہوتی ہو جس کے دروازے سے، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ زبان رسالت سے نکلے ہوئے جملے ہیں اور الفاظ ہیں۔
یہ میری خطابت نہیں ہے کہ کوئی لفظ کہیں کا اٹھایا کوئی کہیں کا اٹھایا اور مجلس تیار نہیں. یہ چونکہ اس زبان پر، رسالت کی زبان پر وحی الہی کا پہرا ہے. رسول نے فرمایا میں اپنے بدن میں، ہاں رکیے گا، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، اور اگر پڑھ کے ایسی سرسری گزر جاؤں تو پھر یہاں تک آنے کا فائدہ کیا ہوا. اور پھر میں نے جو جملہ کہا ہے کہ نہیں ایک ایک لفظ قیامت ہے واقع، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. اس انسانی وجود کے لیے، اس پوری باڈی کے لیے عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، عربی میں بھی ہوتے ہیں اردو میں بھی ہوتے ہیں. کون کون سے؟ ایک تو وہی جو رسول نے استعمال کیا، بدن، اور دوسرا جسم. ایک بدن دوسرے جسم. رسول اسلام کہہ سکتے تھے کہ میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، بڑی توجہ، مگر رسول نے نہیں کہا. رسول نے فرمایا میں اپنے بدن میں، کس چیز میں؟ بدن میں، جسم میں نہیں. ہاں متوجہ ہوں گے آپ، مجھے امید ہے، لیکن تھوڑا دیر سے ہوں گے. اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، جسم میں نہیں. کہہ سکتے تھے رسول. آپ پڑھیے جہاں پر غسل کے احکام بیان ہوتے ہیں شریعت میں، جہاں غسل کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، وہاں کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ انسان پہلے سر و گردن دھوئے، پھر بدن کا داہنا حصہ، پھر بدن کا بایاں حصہ. متوجہ ہوئے ابھی کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے پورے وجود انسانی کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک بدن دوسرے جسم. لیکن میں اگر وضاحت کروں ان دونوں کلموں کی تو اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے، بدن کہتے ہیں انسان کے گردن سے نیچے والے حصے کو، جسم کہا جاتا ہے سر سے لے کے پیر تک پورے حصے کو. اب سمجھیے رسول نے کہا میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. کس چیز میں کمزوری ہے؟ بدن میں کمزوری ہے، جسم میں نہیں ہے. رسول جانتے تھے آنے والے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے ذہن پہ حملہ کریں گے، لہذا میں آج ہی باب بند کر رہا ہوں. رسول کے بدن میں تو کمزوری ہو سکتی ہے، جسم میں کمزوری نہیں ہو سکتی. صلوات اور محمد بدن میں کمزوری ہو سکتی ہے. رسول باب بند کر رہے ہیں. دیکھو اگر کوئی کسی زمانے میں میرے ذہن پہ حملہ کرے تو سمجھ لینا کہ رسالت کے ذہن میں کوئی کمی نہیں ہے، حملہ کرنے والے کے ذہن میں کمی ہے. توجہ، کیا فرمایا؟ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. اس کے بعد کیا کہا؟ کیا فرمایا؟ پھر اس کے بعد حکم دیا کہ چادریں، ہاں پڑھتے رہیے تاکہ مجھے بھی یاد آتا رہے، چادریں یمانی لے آؤ. چادریں یمانی کس لیے؟ اور پھر حکم بھی دیا کہ نہیں لا کے کرنا کیا ہے؟ کہ سر سے لے کے پیر تک اسے مجھے اچھی طرح اڑا دو. رسول نے 2 چیزیں اوڑھی اپنی زندگی میں. ہاں بات آ گئی ہے تو یہ بھی کہتا چلو، چونکہ بڑے بڑے اعتراضات کے جواب بھی اس حدیث قصہ میں موجود ہے. رسول اسلام نے 2 چیزیں استعمال کی ہیں. ایک چادر تطہیر کو اوڑھا، چادر یمانی کو اوڑھا، اور ایک کملی کو بھی اوڑھا. مگر سارا عالم اسلام جھوم جھوم کے کملی کا تذکرہ کرتا ہے، کملی والا، کملی والا، کملی والا. اور نہیں، یہاں تک نہیں بلکہ کالی کملی والا. کالی کملی والا، کملی کا تو تذکرہ ہے مگر یہ رنگ نہ جانے کہاں سے آیا، کالی کملی والا. مگر چلیے چاہے کہیں سے بھی آیا ہو، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، لیکن بات ہمارے مطلب کی ہے. اس کا مطلب یہ تو ہوا ہماری دشمنی میں، اہل بیت کی دشمنی میں، اہل بیت کے دشمنوں نے اس بات کا تو اعتراف کر ہی لیا کہ رسول کالا کپڑا پہنتے تھے. صلوات پڑھیے نا محمد اور محمد کا. ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ کالا کپڑا پہننا سنت رسول ہے.
چادر لے آؤ، اسے مجھے اچھی طرح اڑا دو۔ یا رسول اللہ چادر کیوں منگا رہے ہیں؟ سیدہ سے کہیے 2 رکعت نماز ادا کرو ہیں اور دعا کرو، اللہ صحت دے دے گا اگر کوئی کمزوری ہے بھی۔ عجب نہیں، رسول آواز دے نہیں، میں اپنی سیرت پر عمل کرنے والوں کے لیے دروازہ کھول رہا ہوں۔ دیکھو، جب میں رسول ہو کر اپنی کمزوری دور کرنے کے لیے سیدہ کے دروازے کا رخ کرتا ہوں، تو لہٰذا اگر تمہیں بھی کبھی بھی کسی بھی طریقے کی کوئی کمزوری محسوس ہو، کوئی مشکل کی گھڑی ہو، کوئی مصیبت کا وقت ہو، تو سیدہ سے توسل کرنا، سیدہ سے التجا کرنا۔ چادر لے آؤ، اسے مجھے اچھی طرح اڑا دو۔ اب ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں، یہ چادر میں کہاں سے ایسا کمال آ گیا؟ اچھا، کمال کی بات تو یہ کہ رسول نے چادر اوڑھ لی، سیدہ نے اڑا دی چادر، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ رسول آئے اور چلے گئے، مگر کوئی تاریخ نہیں لکھتی کہ رسول نے جاتے وقت کہا ہو سیدہ ہم تمہارے گھر آئے ضرور تھے، ہمارے بدن میں کمزوری ضرور تھی، ہم نے چادر اوڑھی ضرور تھی، لیکن ہمارے بدن کا ضعف دور نہیں ہوا، بدن کی کمزوری دور نہیں ہوئی۔ کوئی روایت نہیں بتاتی، مگر ہاں یہ ضرور ملتا ہے کہ رسول نے چادر اوڑھی، شفا یاب ہوئے، صحت ملی، کمزوری دور ہوئی، رسول چلے گئے۔ کہاں سے اس چادر میں اتنا کمال آیا؟ قرآن سے دلیل دے دوں؟ جناب یعقوب کا ایک بیٹا، کپڑا ہی تو ہے نا، یہ کپڑا ہی تو ہے، اس میں کہاں سے اتنا کمال ہے کہ اس سے ہماری مشکلیں اور ہماری مناجات اور ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں؟ جناب یعقوب کا ایک بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ یعقوب کی حالت و کیفیت یہ تھی کہ یعقوب نے یوسف کے فراق و غم میں اپنی آنکھوں کی بینائی کھو دی۔ جب یوسف کی ملاقات بھائیوں سے ہوئی تو یوسف نے بھائیوں سے بابا کا حال معلوم کیا۔ بابا کیسے ہیں؟ بابا کس طریقے کی زندگی جی رہے ہیں؟ جانتے نہیں ہیں بھائی ابھی کہ وہ اللہ کے نبی، وہ کیسی زندگی جی رہے ہیں؟ یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ جب سے یوسف گئے ہیں آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، آنکھوں کا نور جاتا رہا، آنکھوں کی بصیرت و بصارت ختم ہو گئی۔ جناب یوسف نے ایک جملہ کہا، برادران یوسف، میرے بھائیوں، اذهبوا بقمیصی ھذا وَأَلْقِ عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرے بھائیوں یہ میری قمیص لے جاؤ اور لے جانے کے بعد میرے بابا کے چہرے پر ڈال دینا، جیسے ہی یہ قمیص بابا کی آنکھوں سے مس ہوگی فرتد بصیرہ، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ ایسا ہی کیا گیا، یوسف کے بھائی قمیص لے کے آئے، مس کیا گیا، جناب یعقوب کی بینائی واپس آ گئی۔ کہہ دو جملہ، سوچو جب یوسف کی قمیص میں اتنی طاقت ہے تو جو فخر یوسف کی زوجہ ہو، صلوات پڑھیے محمد و آل آپ بڑھتے رہیے آگے۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام آئے، سلام کیا، اجازت مانگی۔ میں رک رہا ہوں چونکہ میں نے کہا کہ کاش موقع ہوتا تو پھر میں اس کو ایک ایک لفظ پر ایک ایک جملے پر رک کے وضاحت کرتا، لیکن خاص چیزیں اس حدیث کی اور اس دعا کی۔ آئے امام حسن علیہ السلام آئے، سلام کیا، داخل کسا ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام آئے، سلام کیا، داخل کسا ہوئے۔ مولا کائنات آئے، سلام کیا، جواب سلام ہوا، داخل کسا ہوئے۔ یہ خالی اہل بیت کے فضائل کا سمندر نہیں ہے، بلکہ اس میں اخلاقی پہلو بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ تینوں حضرات آ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں اپنے ماننے والوں کو، جب بھی گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کر کے داخل ہو،
تاکہ تم بھی اللہ کی نگاہ میں سلامت رہو، جن کو سلام کیا جا رہا ہے انہیں بھی سلامتی ملے۔ سلام کرو۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے، توجہ عزیزوں، ایک جملہ پھر کہتا ہوں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی آنے کے بعد ایک ہی جملہ کہا، اماں میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، نانا کہاں ہے؟ امام حسین آئے، انہوں نے بھی یہی کہا، میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، نانا کہاں ہے؟ مولا کائنات آئے، انہوں نے بھی یہی کہا، میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کہاں ہے؟ سیدہ نے تینوں کی رہنمائی فرمائی، چادر کے نیچے ہیں۔ امام کسے کہا جاتا ہے؟ مولا حسن بھی امام ہے، مولا حسین بھی امام ہے، خود مولا کائنات بھی امام ہے۔ امام کسے کہا جاتا ہے؟ امام اسے تو کہا جاتا ہے نا جو بندوں کی ہدایت کے لیے آتا ہے، بندوں کی رہنمائی کے لیے آتا ہے۔ سوچو سیدہ کی عظمت کا اندازہ لگاؤ۔ اب مجھے جملہ کہنے دیں، جو ساری کائنات کے لیے ہادی ہوں اسے کہتے ہیں امام، جو اماموں کی ہدایت کرے اسے فاطمہ زہرا۔ صلوات محمد۔ ہاں، یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، چونکہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کوئی بھی بات کہتا ہوں، ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں سیدہ اماموں کے لیے بھی ہادی ہیں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ تو 11ویں امام نے فرمایا ہے نا، نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمۃ الزہرا حجت اللہ علینا۔ ہم ائمہ تمام مخلوقات کائنات کے لیے حجت ہیں، اور ہماری دادی فاطمہ زہرا ہم اماموں پر حجت ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام کہہ رہے ہیں۔ داخل قصہ ہوئے اور پھر اس کے بعد توجہ، بڑی توجہ، بس آخری بات عرض کر کے بات کو تمام کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ امام حسن آئے، نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، نانا کہاں ہے؟ امام حسین آئے، خوشبو محسوس کر رہا ہوں، نانا کہاں ہے؟ مولا کائنات آئے، میں رسول کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کہاں ہے؟ پھر قرآن مجید سے دلیل دے دوں، خوشبو کہاں آتی ہے؟ ہر کسی کو رسالت کی خوشبو تھوڑی آتی ہے، وہ تو مخصوص افراد ہیں جن کو رسالت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ جملہ کہہ دوں، واضح کر دوں، خوشبو انسان کو وہاں آتی ہے جہاں خون ایک ہو، شجرہ ایک ہو، نسب ایک ہو، حسب ایک ہو، وہاں خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ دلیل دے دوں پھر قرآن مجید سے، جب وہ قمیص لے کے چلے برادران یوسف تو جناب یعقوب نے کیا کہا؟ یوسف کے بھائیوں نے تو نہیں کہا کہ ہمیں اس میں سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مگر ہاں چند میلوں دور بیٹھے ہوئے یعقوب نے قمیص آنے سے پہلے ہی کہہ دیا مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشبو وہاں آتی ہے جہاں شجرہ ایک ہو، خاندان ایک ہو، حسب ایک ہو، نسب ایک ہو، خون ایک ہو، گوشت ایک ہو، پوست ایک ہو۔ اسی لیے تو رسول نے فرمایا ہے جو ان کا گوشت ہے وہی میرا گوشت ہے، جو میری پوست ہے وہی ان کی پوست ہے۔ بادشاہ کے دربار میں ایک شخص چند بال لے کے حاضر ہوا، اور کہنے لگا کہ بتائیے ان میں سے کتنے رسول کے ہیں؟ غالباً اس کے بعد 8ویں امام کی خدمت میں پہنچا، غالباً 4 بال تھے اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا ہوں، 4 بال لے کے پہنچا۔ مولا بتائیے کہ ان میں سے کون سا رسول کا ہے؟ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ سبھی رسول کے ہیں، چونکہ جھگڑا تو 4 ہی کا ہے نا بس اسلام میں، ہم تو بس مانتے ہیں کہ سبھی رسول کے ہیں چاہے جیسا بھی ہو۔ امام نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد ان میں سے ایک بال سونگ کے کہا
کہ یہ میرے جد کا ہے، یہ 3 میرے جد کے، یہ 3 میرے جد کے نہیں ہے۔ کہ مولا آپ نے اس ایک کو کیوں الگ کر لیا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ آپ کے جد کا ہے؟ امام نے مسکرا کے جواب دیا، اس لیے کہ اس میں سے وہی خوشبو آ رہی ہے جو میرے اندر سے آ رہی ہے۔ صلوات محمد، اس میں سے وہی خوشبو آ رہی ہے۔ رسالت کی خوشبو ہر کوئی درک نہیں کر سکتا، ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا، بس یا رسول جانتے ہیں اپنی عظمت کو، یا اللہ جانتا ہے، یا اہل بیت رسول جانتے ہیں۔ مگر ہاں، جہاں اس بی بی کے فضائل اتنے زیادہ ہیں، وہیں مصائب کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں پھر بات وہی آ جاتی ہے، پڑھنا بہت آسان ہے، چاہے فضائل ہوں چاہے مصائب ہوں، لیکن ایک ایک لفظ پہ رک کے دقت کرنا، غور کرنا، فکر کرنا، یہ بہت سخت کام ہے۔ ہم نے بارہا سنا ہے وہ مرثیہ جو سیدہ نے پڑھا تھا۔ کون سا مرثیہ؟ ہاں، سبت۔ دیکھیں سب کو یاد ہے سبت۔ کیا ترجمہ ہوتا ہے اس کا؟ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی، یہی ترجمہ تو ہوتا ہے نا۔ لیکن اگر سبا کے معنی تلاش کریں گے ڈکشنری میں، لغت میں، جانتے ہیں سبا کسے کہا جاتا ہے؟ اسی سے بنا ہے سبت۔ سبا کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی کسی چیز کو انڈیل دینا۔ مثلا گلاس میں پانی ہو اور آپ گلاس کو الٹا کرتے تو سارا پانی زمین پر۔ اب سنو سیدہ کا وصیہ۔ سیدہ نے فرمایا، بابا آپ کے بعد مجھ پر مصائب کا پہاڑ انڈیل دیا گیا۔ میں شہادت پوری نہیں پڑھوں گا کیونکہ انشاءاللہ مجالس ہوتی رہے گی اور بعد میں پڑھتی مسائل پڑھے جاتے رہیں گے۔ کیا کیا مصیبتیں اس بی بی نے، سب سے بڑی مصیبت تو اس بی بی کی یہ ہے کہ اس بی بی کا سن 18 برس کا ہے، مگر اس بی بی کی کمر خمیدہ ہے، بال سفید ہے اور ہاتھوں میں عصا ہے، اور عصے کا سہارا لے کے یہ بی بی دربار تک گئی ہے۔ مگر ہاں، نہ جانے دربار میں اس بی بی نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ جب دربار سے واپس آئی، خود امام حسن راوی ہے، امام حسن فرماتے ہیں کہ جب گئی تھی میری ماں دربار میں تو میری ماں میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے سنبھال کے لے کے گئی تھی، لیکن جب دربار سے واپس آئی ہے تو میں اپنی ماں کو سہارا دے کے اپنے گھر تک لے گیا۔ اجرکم اللہ۔ نہ جانے اس بی بی نے دربار میں کیا دیکھ لیا، کیا دیکھا اس بی بی نے۔ میں پڑھتا ہوں، اور یہ جملہ شاید میں نے پہلے بھی پڑھا ہو، لیکن پڑھتا ہوں شہادت کے موقع پر ضرور۔ ایک پاکستانی ذاکر ہیں، وہ مصائب پڑھتے ہوئے دربار میں ہوا کیا تھا سیدہ کے ساتھ، شہزادی کے ساتھ ہوا کیا تھا، وہ مصائب پڑھتے ہوئے جب سیدہ سے مطالبہ کیا گیا کہ اگر فدق تمہارے بابا کا ہے تو لاؤ ہبہ نامہ پیش کرو، وہ تحریر پیش کرو تمہارے بابا کی ہے۔ سیدہ نے وہ تحریر دی اور دینے کے بعد ظالم نے لے کے اس کے چند ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیا۔ ایسے ہی مثال کے لیے وہ پاکستانی ذاکر اپنی جیب سے کاغذ نکالا کرتے تھے اور کاغذ نکال کے ممبر سے ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیا کرتے تھے۔ احساس کرنا عزیزوں، اور پھر اس کے بعد مجمع میں سے کسی سے کہا کرتے تھے ان ٹکڑوں کو اکٹھا کرو۔ وہ شخص اکٹھا کرتا تھا، پھر مجمع سے سوال کرتے تھے بتاؤ اس شخص کو ان ٹکڑوں کو اکٹھا کرنے میں کتنی دیر لگی؟ کسی ایک نے کہا مولانا 5 منٹ۔ جسے تم 5 منٹ کہہ رہے ہو، ان 5 منٹوں میں سیدہ کی سر کے بال سفید ہو گئے۔ سب سے بڑی مصیبت تو یہ تھی شہزادی کی کہ شہزادی دربار میں کھڑی رہی اور ظالم تخت پر بیٹھا رہا۔ سیدہ کو کسی نے بیٹھنے تک کے لیے نہیں کہا کہ جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہو، زمین بنی ہو، آسمان بنا ہو، وہ سیدہ دربار میں کھڑی رہی۔ اور پھر اس کے بعد مصیبت سیدہ پر ڈھائی گئی کہ سیدہ نے مرثیہ پڑھا، بابا آپ کے بعد مجھ پر مصائب کا پہاڑ ڈال دیا گیا۔
کون کون سی مصیبتیں، بس ایک مصیبت میں پڑتا ہوں، ابھی رسول کا کفن میلا نہیں ہوا تھا کہ سیدہ اپنے بابا کی یاد میں گریا کرتی ہیں، نہ رات دیکھتی ہے نہ دن دیکھتی ہے، سیدہ اپنے بابا کی یاد کر کے ہر وقت گریے میں مصروف۔ مدینے والے آئے، علی فاطمہ سے کہو یہ دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، ان کے رونے سے ہمارا آرام میں خلل واقع ہوتا ہے، ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس غیرت مند علی کے لیے تو یہی جملہ کافی تھا۔ اس کے بعد علی نے فیصلہ کیا، سیدہ میں تمہیں صبح میں بقیع چھوڑ آیا کروں گا، تو وہاں ماتم کرنا، گریا کرنا، اس کے بعد میں تمہیں لے آیا کروں گا۔ جاتے علی روزانہ لے کے سیدہ ماتم کرتی، کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھتے اور پھر واپس آ جاتی ہے۔ مگر ہاں ایک دن جب علی گھر میں آئے، بیت شرف میں داخل ہوئے، دیکھا سیدہ کا حال بدلا ہوا ہے، ساروں قطار گریا کر رہی ہے، گریا اور بڑھ گیا۔ علی نے پلٹ کے پوچھا، بنت رسول کیا آج بابا کی یاد زیادہ آ رہی ہے؟ کیا آج بابا کی یاد زیادہ ستا رہی ہے؟ بنت رسول نے پلٹ کے کہا، علی میں نے آج تک تم سے کوئی سوال تو نہیں کیا، لیکن ہاں آج ایک سوال ہے۔ بنت رسول فرمائیے کیا بات ہے؟ علی مجھے یہ بتاؤ کہ کھجور کے سوکھے ہوئے درخت میں کتنا سایہ ہوتا ہے؟ بس ختم ہو گئی مجلس اور التماس ہوا۔ علی مجھے یہ بتاؤ ایک کھجور کے سوکھے ہوئے درخت میں کتنا سایہ ہوتا ہے؟ علی نے پلٹ کے کہا، بنت رسول اگر کھجور کا درخت ہرا بھرا بھی ہو تو اس میں سایہ کہاں ہوتا ہے؟ بس سیدہ نے روتے ہوئے فرمایا، علی جس درخت کے نیچے سوکھے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھ کے میں اپنے بابا کو رویا کرتی تھی، ارے ظالموں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا، نہ مجھے اپنے گھر میں بابا پر رونے دیتے ہیں، نہ بقیع میں جا کے بابا پر گریا کرنے دیتے ہیں۔ سیدہ اپنے بابا کی چند دنوں کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ علی نے فرمایا، یا رسول اللہ معاف کیجئے گا، جیسی امانت میرے حوالے کی تھی میں واپس نہ کر سکا۔ اے رسول اللہ ایک گزارش اور ہے، سیدہ سے ٹوک ٹوک کے پوچھئے گا۔ سیدہ نے مجھ سے اپنی مصیبتیں بیان نہیں کی، مگر آپ ٹوک ٹوک کے پوچھئے گا کہ سیدہ پر کیا گزری اور سیدہ نے کتنی مصیبتوں کا سامنا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها۔ پروردگار اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار جو مؤمنین و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار اس سیدہ کی چادر کے صدقے میں، چادر تطہیر کے صدقے میں رسول کو شفا ملی ہے۔ پروردگار جتنے بھی مومنین مریض ہیں التماس دعا کہا ہے، سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ان کو روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ان کو روزگار میں خیر و برکت و ترقی عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عنایت فرما، جو با اولاد ان کے اولاد کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اس لائق بنا کے شمار ایمان کے سپاہیوں میں ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع